آج کل پاکستان میں موبائل انٹرنیٹ سمیت کئی سوشل میڈیا ایپس حکومتی احکامات کے تحت بند ہیں، لیکن امید کی جا رہی تھی کہ ایلن مسک کی سٹار لنک سیٹلائٹ انٹرنیٹ کمپنی پاکستان میں متعارف ہونے کے بعد ایسی قدغنیں نہیں لگائی جا سکیں گی۔ تاہم اب چیئرمین پی ٹی اے میجر جنرل ریٹائرڈ حفیظ الرحمان نے واضح کیا ہے کہ پاکستان میں سٹار لنک انٹرنیٹ سروس شروع ہو بھی گئی تو وفاقی حکومت جب ضروری سمجھے گی اس کی سروسز کو بھی بند کر سکے گی۔ خیال رہے کہ سن 2024 میں پاکستان کو انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا ایپس کی بندش کے سبب $1.62 کا نقصان ہوا۔ اس کے باوجود معروف امریکی بزنس مین اور ایکس کے مالک ایلن مسک نے اپنی سٹار لنک سیٹلائٹ انٹرنیٹ کمپنی کو پاکستان میں متعارف کروانے کا اعلان کیا ہے۔ مسک کی جانب سے سٹار لنک کو سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان میں رجسٹر کروائے جانے کے بعد پاکستانی عوام اس امید کا اظہار کر رہے تھے کہ ان کا انٹرنیٹ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن ان کی تمام تر امیدوں پر حکومت نے یہ اعلان کر کے پانی پھیر دیا ہے کہ سٹار لنک کی انٹرنیٹ سروسز بھی بوقت ضرورت بند کی جا سکیں گی۔ یاد رہے کہ ایلن مسک کی کمپنی سٹار لنک کے اس وقت درجنوں ممالک میں کئی لاکھ صارفین موجود ہیں، جن میں شمالی امریکہ اور یورپ کے بیشتر ممالک شامل ہیں۔ ان میں گھریلو اور کاروباری دونوں طرح کے صارفین موجود ہیں۔ تاہم ایشیا میں پاکستان وہ پہلا ملک ہے جس میں ایلن مسک نے اپنی انٹرنیٹ کمپنی کو متعارف کروانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایلن مسک کی سٹار لنک نامی کمپنی سیٹلائٹس کے ایک وسیع نیٹ ورک کے ذریعے انٹرنیٹ سروس مہیا کرتی ہے۔ کمپنی کے مطابق اس کا مقصد ان افراد کو تیز ترین انٹرنیٹ مہیا کرنا ہے جو دور دراز یا دیہی علاقوں میں رہتے ہیں اور انہیں تیز انٹرنیٹ تک رسائی حاصل نہیں ہے۔ پاکستانی صارفین پچھلے ایک برس سے انٹرنیٹ سسٹم میں ڈالی جانے والی رکاوٹوں اور سوشل میڈیا پر لگائی گئی بندشوں سے سخت پریشان ہیں، جس کے سبب پاکستانی انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے کو $1.5 ارب سے زائد کا نقصان ہو چکا ہے۔ ایسے میں گھریلو اور کمرشل صارفین انٹرنیٹ کی بندش اور ایکس جیسی معروف سوشل میڈیا ویب سائٹ کی ملک میں معطلی کے سبب کسی ایسے نئے نظام کی تلاش میں تھے جس کے ذریعے انہیں انٹرنیٹ کی بلا تعطل فراہمی ممکن ہو سکے۔ چنانچہ پاکستانی عوام نے ایلن مسک کے انٹرنیٹ کمپنی کو اپنی تمام تر امیدوں کا مرکز بنا لیا تھا، لیکن پی ٹی اے کے چیئرمین کے اعلان کے بعد واضح ہو گیا ہے کہ سٹار لنک کے ذریعے بھی ملک میں آزاد انٹرنیٹ کی فراہمی ممکن نہیں ہوگی۔ حال ہی میں سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا اجلاس سینیٹر پرویز خان کی زیر صدارت اسلام آباد میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں پاکستان میں سٹار لنک کی لانچنگ سے متعلق امور پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ اجلاس میں چیئرمین پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی، وزارت داخلہ، اسپارکو اور دیگر متعلقہ حکام نے شرکت کی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ پاکستان نے سن 2023 میں قومی اسپیس پالیسی متعارف کرائی تھی، جس کے تحت 2024 میں اس پالیسی کے قواعد و ضوابط مرتب کیے گئے۔ پالیسی کے تحت اسپیس سے متعلق امور کی نگرانی کے لیے پاکستان اسپیس ریگولیٹری بورڈ قائم کیا گیا ہے، جو نیشنل کمانڈ اتھارٹی کے تحت کام کرے گا۔ اجلاس کے شرکاء کو بتایا گیا کہ کسی بھی سیٹلائٹ سروس فراہم کرنے والی کمپنی کو پاکستان میں بزنس شروع کرنے سے پہلے خود کو ایس ای سی پی کے پاس رجسٹر کروانا ہوگا۔ اس کے بعد کمپنی کا پاکستان اسپیس ریگولیٹری بورڈ میں اندراج کرنا ہوگا اور آخر میں پی ٹی اے سے لائسنس حاصل کرنا ہوگا۔ اجلاس کے دوران چیئرمین پی ٹی اے نے بتایا کہ سٹار لنک نے فروری 2022 میں پاکستان میں براڈ بینڈ سروس فراہم کرنے کے لیے لائسنس کی درخواست دی تھی، جو سیکیورٹی کلیئرنس کے لیے وزارت داخلہ کے پاس پینڈنگ ہے۔ اگر سٹار لنک نئے ریگولیٹری فریم ورک کے تحت تمام مراحل مکمل کرتا ہے تو پی ٹی اے اسے بھی لائسنس جاری کر دے گی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ ایک چینی کمپنی SSSD پاکستان میں سیٹلائٹ انٹرنیٹ سروس فراہم کرنے کی خواہش مند ہے اور قوی امکان ہے مستقبل میں مزید سیٹلائٹ کمپنیاں پاکستان میں اپنی خدمات فراہم کرنے کی کوشش کریں گی۔ اجلاس کے دوران سینیٹر عفنان اللہ نے ایلن مسک کی جانب سے پاکستان مخالف پوسٹ پر تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ ایلن مسک نے پاکستان کے خلاف سوشل میڈیا پر ایک منفی مہم چلائی جس میں پاکستانیوں پر الزامات عائد کیے گئے۔ جو بھی فیصلہ کیا جائے ایلن مسک کے پاکستان مخالف بیانات کو مد نظر رکھا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ کیا ایسے شخص کو کاروبار کی اجازت دینی چاہیے جو پاکستان کے خلاف اس قسم کے بیانات دیتا ہے۔ ایلن مسک اپنے بیانات پر معافی مانگیں، ورنہ ہمیں انہیں پاکستان میں کاروبار کی اجازت دینے سے گریز کرنا چاہیے۔ اجلاس میں چیئرمین پی ٹی اے نے وزارت داخلہ کی جانب سے سیکیورٹی کلیئرنس نہ ملنے کی وجوہات پر روشنی ڈالی اور بتایا کہ سٹار لنک نے کچھ غیر رسمی دستاویزات فراہم کی ہیں جن کے مطابق وہ پاکستان میں 100 Mbps کی انٹرنیٹ سپیڈ فراہم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، جبکہ اس وقت پاکستان میں اوسط براڈ بینڈ سپیڈ 18 Mbps ہے۔ سٹار لنک کی خدمات خاص طور پر پاکستان کے دور دراز علاقوں میں کاروباری افراد کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہیں، تاہم اس کی قیمت عام انٹرنیٹ سروسز کے مقابلے میں کافی زیادہ ہوگی۔ انہوں نے وضاحت کی کہ سٹار لنک کو پاکستان میں کام کرنے کے لیے LDI لائسنس کی ضرورت ہوگی، جس کے لیے کمپنی نے پہلے ہی درخواست دے رکھی ہے۔ سینیٹر انوشا رحمان نے اجلاس کے دوران کہا کہ دنیا بھر میں براڈ بینڈ انٹرنیٹ کے حالات کو دیکھتے ہوئے ہمیں محتاط رویہ اپنانا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت انٹرنیٹ
इंटरनेट की बंदिश जैसे मिसाइल से दो चार हैं और अब ऐसी सर्विस मुतारिफ करवाने जा रहे हैं जिसका मालिक पाकिस्तान मुखालिफ बयान देता है। उनके कहना था कि स्टारलिंक की निगरानी के हवाले से भी खदशात मौजूद हैं और हमें ये देखना होगा कि मुस्तकबिल में अगर पाकिस्तान मुखालिफ मवाद नशर होता है तो उसे रेगुलेट करने का क्या तरीकाकार होगा। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या हमें शिकायत लेकर पाकिस्तान स्पेस रेगुलेटरी बोर्ड के पास जाना होगा या पीटीआई इस मामले को देखेगा। इस मौके पर चेयरमैन पीटीआई ने वजाहत की कि तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को मद्देनजर रखते हुए स्टारलिंक को लाइसेंस जारी करने का फैसला किया जाएगा। उनका कहना था कि स्टारलिंक बराह रास्त सैटेलाइट से काम नहीं करेगा बल्कि पाकिस्तान में ग्राउंड स्टेशन और गेटवे के जरिए खिदमत फराहम करेगा जिसकी निगरानी पीटीआई करेगा। उन्होंने बताया कि तमाम मुतल्लिका हुकूमती इदारों की जानिब से स्टारलिंक को अपने खदशात से आगाह कर दिया गया है और कंपनी ने हुकूमत की पॉलिसियों पर रजामंदी जाहिर की है कि वो किसी भी सिस्टम को बाईपास नहीं करेगी। चेयरमैन पीटीआई ने वाज़ेह किया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला मौजूद है कि हुकूमत सिक्योरिटी, अमन व अमान और दीगर वजूहात की बुनियाद पर मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज बंद कर सकती है। इसलिए स्टारलिंक को भी हुकूमत जब भी बंद करने का कहेगी उसे बंद किया जा सकेगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।